پھر اللہ کہہ رہا وستغفر اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے کہ ایک غلط آدمی کی آپ حمایت کر رہے ہیں جس نے غلطی کی ہے، جس نے چوری کی ہے۔ وستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کیجیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ولا تجادل، تجادل جادلہ یجادلو، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، پازیٹیو جھگڑنا اور نیگیٹو جھگڑنا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح جو بچے ڈیورنگ اے پریگننسی ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں یا کم سنی میں انتقال کر جاتے ہیں، جن کو کچا بچہ ہم کہتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کل قیامت کے دن وہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا اور کہے گا مالک میرے ماں باپ کو جنت کا داخلہ عطا فرما۔ تو وہ جھگڑنا معاذ اللہ سے کون جھگڑ سکتا ہے؟ وہ جھگڑنا ناز میں ہوگا، اللہ نے اس کو اجازت دی ہوگی، چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹا بچہ اللہ کی بارگاہ میں ضد کرے گا۔ تو جھگڑنا جو ہوتا ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، مجادلہ۔ تو یہاں استعمال ہوا من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 5ویں سپارے کے 13ویں رکوع کا آغاز ہے اور آیت نمبر ہے 105۔ اس کو سمجھنے سے پہلے چند آیاتیں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور اس واقعے کو پہلے سمجھ لیجئے پھر ہم آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ مدینۃ المنورہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام تھا عبیرق، اور عبیرق کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا بشر، ایک کا نام تھا بشیر، اور ایک کا نام تھا مبشر۔ بشیر ان میں سے ایک منافق آدمی تھا جو کہ مسلمانوں کی طرف بھی رہتا اور مشرکوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، اور وہ صحابی کہ جن کی ایک جنگ کے اندر ایک غزوے میں آنکھ نکل گئی تھی اور وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا تو حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگا کر ان کی آنکھ کو واپس ان کی جگہ پر لگا دیا تھا۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جن کا نام ہے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مدینۃ المنورہ میں رہتے تھے، اور ہمارے یہاں زیادہ تر جو کا آٹا استعمال کیا جاتا تھا، کھجوریں استعمال کی جاتی تھی، اور گندم کا آٹا ہم خاص طور پر لیتے تھے اس لیے کہ اگر کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو اس کے لیے استعمال کریں۔ تو مدینۃ المنورہ کے اندر ایک قافلہ آیا، میرے چچا یعنی حضرت رفاع انصاری نے ان سے ایک پورا کا پورا تھیلا جو ہے وہ ایک روایت میں آتا ہے گندم کا، ایک روایت میں آتا ہے میدے کا لیا تاکہ اپنے گھر پر رکھیں، اور میرے چچا جان حضرت رفاع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بوری اپنے بالا خانے پر یعنی پہلی منزل پر رکھ دی، اپنے ایک اسٹور میں رکھ دی، اور اس بوری کے اندر اپنا اسلحہ وغیرہ بھی اس میں ہی چھپا دیا، اس میں رکھ دیا۔ تو عبیرق کا نام جو بشیر، عبیرق نام کے بندے کا جو بیٹا تھا بشیر، اس نے کیا کیا کہ رات میں حضرت رفاع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ چوری کر لی، اور وہ پوری بوری اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ جب وہ گھر پر لے گیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی نے آتے ہوئے دیکھ لیا ہو، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے گھر سے پھر وہ بوری ایک یہودی جس کا نام تھا زید بن سمین کے یہاں دے کر آ گیا کہ یار یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لو۔ یہ پوری روایت کو ابن جریر نے اپنی تفسیر طبری میں لکھا ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو ایک جگہ جو ہے وہ عبیرق کے بیٹے کا نام بشیر ملتا ہے، اور ایک جگہ اس کا نام طعمہ ملتا ہے۔ دونوں روایتیں طعمہ نام ہے یا بشیر نام ہے، دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ اب اگلے دن جب صبح ہوئی اور صبح حضرت رفاع نے کہا کہ میرا مال چوری ہوا ہے، میرا آٹا چوری ہو گیا ہے، اور اس کے اندر میرا ساز و سامان بھی موجود تھا، اسلحہ وغیرہ موجود تھا، تو کچھ لوگوں نے مدینہ کے لوگوں نے خبر دی کہ رات کو جو ہے وہ عبیرق کے گھر سے کچھ پکنے کی جو ہے نا وہ دھواں اٹھ رہا تھا، کچھ روٹیاں وغیرہ پک رہی تھیں، اور وہ لوگ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ جو ہے وہ کہاں سے گندم اور آٹا آ گیا کہ وہ رات کے اندر جو روٹیاں پکا رہے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو امام ترمذی نے لکھا ہے، روایت جو نقل کی ہے، فرماتے ہیں اس بوری کے اندر جو ہے وہ ایک چھید تھا، ایک سوراخ تھا، جس کی وجہ سے آٹا گرتا ہوا گیا تھا، اور جب آٹے کو دیکھا گرتے ہوئے تو وہ آٹا لے گیا لوگوں کو یہودی کے گھر زید بن سمین کی طرف۔ تو سب لوگوں نے الزام عائد کر دیا اس زید بن سمین یہودی پر، اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رفاع کا شک تھا اس منافق پر جس کا نام بشیر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ حضور
قتادہ بن نعمان گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چاچا کے گھر کے چوری ہوئی ہے اور کرنے والا بشیر ہے۔ اور یہاں جب بشیر کے قبیلے کو پتہ لگا جو بنو ظفر تھا اور عبیرک کے چند رشتہ داروں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگرچہ ان کو کنفرم تو نہیں تھا لیکن انہوں نے سوچا بھائی بشیر جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اور وہ جو جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہودی ہے، تو ہم اگر کل ہمیں قسمیں بھی کھانا پڑی تو ہم قسم کھا لیں گے اور اپنے بندے کو بچائیں گے اور یہودی کو بھسوا دیں گے۔ یہ ان کا ایک ذہن بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور قسمیں کھانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ حضور مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے، اور یہ جو قتادہ ہیں یا رفاعہ ہیں یہ ایک مومن بندے پر الزام لگا رہے ہیں، ایک مسلمان بندے پر الزام لگا رہے ہیں، نہ کہ ایک یہودی جس کے گھر تک آٹے کا وہ سارا نشان پہنچ رہا ہے اس پر الزام لگانے کے بجائے مجرم تو وہ ہے اور مسلمان بندے پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک یہودی کو پھنسوانے کی کوشش کی اور ایک منافق کو بچانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے اس تمام واقعے پر آیت کا شان و نزول یہ پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ جو آیت ہم پڑھیں گے یہ آیات کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور اے حبیب بے شک اللہ نے آپ کی طرف اپنی کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے۔ یعنی اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ صرف علم پڑھنے سے سمجھنے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ علم ایسا ہے کہ جس سے کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، وہ جو چیز دیکھ کر اس کے علم میں آتی ہے، آپ کا علم بالکل ایسا ہے جیسے آدمی ہر چیز کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ بنیے خیانت کرنے والوں کی طرف سے خصیمہ، جھگڑنے والے اور وکیل۔ اب یہ آیت میں خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو کسی اور کو بھی تنبیہ کرنی ہوتی ہے تو خطاب حضور سے ہوتا ہے، لیکن عتاب جو ہوتا ہے وہ دوسرے منافقین کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ جو لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو منہ بھی لگانا نہیں چاہتا، تو اس لیے ان کا نام لے کر ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ خطاب حضور سے کر دیا جاتا ہے اور عتاب ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اپنے حبیب کو بھی اللہ نے یہ تلقین فرمائی کہ اے حبیب یہ جو لوگ اس بشیر کو بچانے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ جو ہے حمایتی نہ بنیے گا اور نہ وکیل بنیے گا اس کی طرف سے جو اپنے لیے خیانت کرنے والا ہے، جس نے ایک شخص کے مال میں خیانت کی۔ پھر اللہ کہہ رہا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے کہ ایک غلط آدمی کی آپ حمایت کر رہے ہیں جس نے غلطی کی ہے، جس نے چوری کی ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کیجیے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ولا تجادل، جادلہ یجادلو، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، پازیٹیو جھگڑنا اور نیگیٹو جھگڑنا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح جو بچے ڈیورنگ اے پریگننسی ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں یا کم سنی میں انتقال کر جاتے ہیں، جن کو کچا بچہ ہم کہتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کل قیامت کے دن وہ بچہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا اور کہے گا مالک میرے ماں باپ کو جنت کا داخلہ عطا فرما۔ تو وہ جھگڑنا معاذ اللہ سے کون جھگڑ سکتا ہے؟ وہ جھگڑنا ناز میں ہوگا، اللہ نے اس کو اجازت دی ہوگی، چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹا بچہ اللہ کی بارگاہ میں ضد کرے گا۔ تو جھگڑنا جو ہوتا ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، مجادلہ۔ تو یہاں استعمال ہوا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور نہ جھگڑیے، یعنی کہ نہ ان کی حمایت کیجئے، نہ ان کے لیے حمایت کی دلیل دیجئے، کن لوگوں کے لیے یختانون انفسہم، جنہوں نے اپنے ساتھ ہی خیانت کی ہے، کہ وہی چوری کی ہے، نہ چوری کرتے نہ مقدمہ آتا۔ تو جو بندوں نے چوری کر کے خود اپنے آپ کو پھنسوایا ہے تو اب اس کے لیے جو ہے گواہی دینا، اس کی حمایت کرنا، اس کے حمایتی بن کر کھڑے ہونا یہ غلط ہے۔ جس نے غلط کام کیا ہے اس کے حمایتی بننا۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور نہ بنیے ان لوگوں کے حمایتی اور وکیل، فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اس شخص کو جو خوان ہے۔ خوان کہتے ہیں بہت زیادہ خیانت کرنے والا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ فراڈ کرنے والا، اثیما اور بہت زیادہ گنہگار۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دھوکے باز کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا،
تو اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کرنے والے کو کیسے پسند کرے گا؟ تو اس کے حمایتی نہ بنیے۔ پھر فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اور یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، یہ لوگوں سے شرماتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ولا یستخفون من اللہ، ہاں اور اللہ سے نہیں شرماتے، یعنی لوگوں سے چھپ رہے ہیں۔ کس لیے؟ یہ جو بشیر کے جو قبیلے والے تھے بنو ظفر اور عبیرک کے جو رشتہ دار ہیں، وہ کیا چاہ رہے تھے؟ ہمارا اپنا آدمی ہے، ہماری قبیلے کا آدمی ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے، اس کو بچاؤ، یہودی کو بچاؤ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ معاشرے میں ان کی قوم، ان کا گھر، ان کا خاندان بدنام نہ ہو۔ اس وجہ سے لوگوں سے تو شرما رہے ہیں، اللہ سے نہیں شرما رہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا چور کون ہے، اللہ تو جانتا ہے دھوکے باز کون ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ فراڈ کرنے والا کون ہے۔ تو یہاں پر اس آیت نے اللہ اکبر تعصب کا بھی رد کر دیا، جو قومی تعصب ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ کہ اپنی قوم سے محبت کرنا بھی ظلم ہے، گناہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ ایک آدمی ہے، میمن ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، اردو بولنے والے، سب اپنی اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں، لیکن فرمایا، حضور نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ جب تو اپنی قوم کا اس وقت ساتھ دے جب وہ ظلم کر رہا ہو۔ یعنی کہ ایک آدمی کو انسیت ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنی قوم سے، اپنی بولی والوں سے، لیکن اپنی بولی والا، اپنی قوم والا آدمی غلط کام بھی کر رہا ہے تو آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں اس لیے کہ جناب وہ میری قوم کا آدمی ہے۔ تو یہ ظلم ہے، یہ تعصب ہے، یہ تعصب آدمی کو جو ہے وہ گمراہی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس، وہ شرماتے ہیں، چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں شرماتے اللہ سے، وہو معہم، حالانکہ اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی وہ کام کرتے ہیں۔ یعنی چوری کرو گے یا نماز پڑھو گے، اللہ تو دیکھ رہا نا کہ تم چور ہو کہ نہیں ہو، تم خیانت کر رہے ہو کہ نہیں، تم فراڈی ہو کہ نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا۔ اذ یبیتون، اور اللہ اس حال میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کے اندر مشورہ کر رہے تھے۔ یبیتون مانے رات میں کوئی بات کرنا، یعنی رات کو جب حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے جو رات آئی تو یہ سارے عبیرک کے گھر میں جمع ہوئے اور کہا کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف اپنا بندہ ہے، تو اگر کل قسمیں بھی کھانا پڑی حضور کی بارگاہ میں تو قسمیں کھا کر اپنا بندہ بچانا ہے۔ آپس میں میٹنگ ویٹنگ کی کہ نہیں یار اپنے بندے کو جانے نہیں دینا۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں اپنے غلط آدمی کو بچانے کے لیے بھی، اپنے غلط آدمی کو جس نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ خیانت کی ہوتی ہے، کسی کو چوٹ پہنچائی ہوتی ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے۔ میٹنگ صرف اس بنیاد پر کی جا رہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، میٹنگ اس بنیاد پہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ ہمارا بندہ ہے، اور ہمارا بندہ اگرچہ اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، لیکن جناب اس کو اپنے کو فیور کرنا ہے، اس کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا اذ یبیتون، اور اللہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات میں سرگوشی کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں اس بات کے بارے میں مالا یردا من القول، جس بات کو، جس قول کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اللہ فرماتا ہے جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے، یعنی تمہاری لفظ کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، تمہاری ہر چیز پر اللہ کی نظر۔ پھر فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ جو حمایتی بن کر، جو سفیر بن کر غلط آدمیوں کے آ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہا عربی میں استعمال ہوتا ہے خبردار، سنو، کان کھولو۔ اللہ فرمایا ہا، سنو کان کھول کر، خبردار، انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں تو تم ان کے لیے جھگڑا کر لو گے، ان کی حمایتی بن جاؤ گے، ان کے وکیل بن جاؤ گے، ان کی طرف سے جنہوں نے دھوکہ دیا، جنہوں نے فراڈ کیا، جنہوں نے دغا بازی کی، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے کسی کا حق کھایا، حق مارا، یہ ساری چیزوں کے اندر کوئی ظلم و زیادتی، جس طرح اس نے چوری کی تو اس چور کے تم حمایتی بن رہے ہو، اس منافق کے تم حمایتی بن رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو تم اس کے لیے جھگڑ لو گے، قسمیں کھا لو گے، لیکن فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، کون ہے جو کل قیامت کے دن اس کے لیے اللہ سے جھگڑے گا؟ وہ چور جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئے گا، وہ دھوکے باز جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، وہ خیانت کرنے والا
وہ ظلم و زیادتی کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، ہو سکتا ہے اس کی حمایت کر کے اس کا پوری برادری انوالو ہو جائے اور اس کو بچا لے، دنیا میں کیس سے بچ جائے، دنیا کے اندر کسی معاملے سے بچ بھی گیا، دنیا کی زندگی میں دنیا میں بچا لیا۔ اللہ پھر ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو ظلم و زیادتی کا ساتھ دیتے ہیں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے قیامت کے دن جھگڑے گا، حمایت کرے گا، دلیل دے گا۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہے جو کل قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کی عدالت میں وکیل بن کر ان کے جرم پر گواہی دے گا یا جواب دے گا؟ کون ہے اللہ کے بارے میں؟ یہاں تو آدمی اپنے آدمی کو بچا لے گا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا بھائی تو نے ایسا کیوں کیا، تو کوئی ہے ایسا کہ جو اللہ سے کہ اللہ اس سے نہیں پوچھ، مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں اس نے کیوں کیا۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو ہم سے جھگڑے گا کل قیامت کے دن، کون ہے جو ان چوروں کے بارے میں ہماری طرف سے ہماری بارگاہ میں حمایت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کے اندر ان لوگوں کا بھی رد ہے جو وکالت کرتے ہیں، جو وکیل ہیں، یہ جو لائرز ہمارے ہوتے ہیں، تو جو مسلمان لائرز ہیں ان کو چاہیے یہ آیتیں دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر اگر آپ نے کسی کو بچا بھی لیا تو آخرت کے اندر اگر آپ نے ظلم و زیادتی کے اوپر بچایا ہے، کسی غلط کام پر اس کو بچایا ہے، تو اللہ ان وکیلوں کو بھی فرما رہا ہے کہ ظلم و زیادتی کے ساتھ انصاف کا بول بالا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں عدالتوں میں وکالت عطا فرمائی ہے، اور اگر تم نے کسی چور کو بچا بھی لیا دنیا کی زندگی میں، تو آخرت کے اندر کیا تم کھڑے ہوگے اللہ کی عدالت میں؟ تم چاہے کتنے بڑے لائر ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کی طرف سے وکیل نہیں بن سکتے، اللہ کی بارگاہ میں کسی جرم کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، ہونا کیا چاہیے اگر غلطی ہو گئی ہے، اگر جرم ہو بھی گیا، اگر چوری کر بھی لی، خیانت کر بھی لی، دھوکہ دے بھی دیا، فراڈ کر بھی لی، کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ نہیں چاہیے کہ آپ لوگوں کو جمع کر لیں، جمع کر کے وکیل وغیرہ جو جس طرح قرآن نے بات کی کہ آپ لوگ غلط آدمی کو فیور کریں۔ ہونا یہ چاہیے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو عمل کرے برا، اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا پھر اپنی جان پر ظلم کر لے، اسے چاہیے سب سے پہلے کیا کرے؟ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے توبہ کرے۔ جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ بڑی کریم بارگاہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ بخشنے والا ہے، ستارہ العیوب ہے، وہ عیبوں کا چھپانے والا ہے، وہ جرموں کا چھپانے والا ہے۔ تو اگر کوئی غلطی کر بھی لیے، ایڈمٹ کر کے اس کو توبہ کر لیجیے۔ ثم یستغفر اللہ، اللہ کہہ رہا ہے توبہ کر لو، استغفار کرو اللہ سے، استغفار کرو سچے دل سے، یجد اللہ غفور الرحیم، استغفار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کو تم بخشنے والا اور مہربان پاؤ گے اگر استغفار کر لو۔ اللہ نے یہ پروسیس بتایا ہے غلطی سے نکلنے کا، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پورا خاندان جو ہے وہ اٹھ گیا ایک غلط آدمی کو سپورٹ کرنے کے لیے، ایک ظلم و زیادتی کرنے والے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اگر اس سے بچانا ہی ہے تو سب اس کو کہیں یار توبہ کرو اللہ سے، وہ خود بھی اللہ سے توبہ کرے اور اس کے حمایتی بھی اس کو کہیں کہ یار اگر تو نے غلطی کری ہے تو توبہ کر لے اللہ سے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تیرے لیے آسانی فرمائے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو گناہ کا کام کرے اس نے اپنی جان کے لیے ہی، اپنے ہی لیے ہی وبال کمایا۔ اس سے مراد کیا ہوئی؟ اس سے مراد یہ ہوئی کہ جس نے جرم کیا ہے اس کی اپنی عادت ہے، ایسا نہیں کہ کوئی 5 بھائی ہیں، ایک نے جرم کیا تو آپ نے کہا سارا گھر چور ہے۔ ایسا ہوتا نا کہ کوئی گھر کے اندر ایک فراڈی نکل جاتا ہے، ایک گھر میں چور نکل جاتا ہے، ماں باپ بھی شریف ہیں، بھائی بھی شریف ہیں، سارا خاندان اچھا خاندان ہے۔ اب ایک آدمی کی وجہ سے آپ نے پورے خاندان کو چور بنا دیا، ایک آدمی کی وجہ سے آپ نے سارے خاندان کو فراڈی بنا دیا، آپ اس کے سارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بہنوئیوں کو اور دمادوں کو اور اس کے والدین کو، پورے خاندان کو رگڑ رہے ہیں۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اسلام اس حوالے سے فیصلہ کی۔ جب پولیس والے آتے ہیں بعض اوقات، پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی نہیں ملا تو بھائی وہ جو اس کا بہنوئی بھی اگر گھر میں موجود ہے اس کو بھی اٹھا کے لے گئے، وہ بولے بھائی میں تو آج رات کو دعوت میں آیا تھا یہاں پر، بولا کوئی نہیں ملا تو ہی آ جا۔ تو جس نے جرم کیا ہے بس مجرم کو سزا دی جائے گی، اس کے بدل میں کسی اور پر جرم نہیں ڈالا جائے گا۔ بیٹا نہیں ملا باپ کو لے گا، باپ نہیں ملا بیٹے کو لے گئے، جو گھر میں ملا اس کو لے گئے۔ یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ،
جس نے گناہ کمایا اس نے اپنی جان پر ہی وبال ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو سزا دینی ہے اور معاشرے میں امن اور خیر اور دھوکے بازی کس طرح کم ہوگی اور خیر و امن کیسے آئے گا۔ اس لیے جب امن و خیر آئے گا کہ جب آپ مجرم کو سزا دیں گے۔ آپ نے پتہ چلا مجرم تو بھاگا ہوا ہے، اس کے بدل میں بہنوں ہی کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے، اور 20 دن تک اس کی کٹ لگائی بیچارے کی۔ تو اب 20 دن بعد جب وہ آئے گا تو اس کے دل میں انتقام ہوگا، اس کے دل میں پولیس والوں سے بدلہ لینا ہوگا، کیونکہ اس نے جرم کیا نہیں تھا، اس کو مارا گیا۔ اس نے جرم کیا نہیں تھا، اس کو ذلیل کر کے، ایک بندہ جس نے زندگی بھر شرافت سے گزار دی، جرم کیا کسی اور نے، اور پکڑ کے اس کو پولیس لے جائے، مہینے بھر اندر اس کو بند بھی کر دے، پورے علاقے میں ذلیل ہو جائے، پورے شہر میں ذلیل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد 1 مہینے بعد چھوڑ دیں، اور مجرم کوئی اور ہو، تو اس سے کیا ہوگا؟ ظلم بڑھے گا، زیادتی بڑھے گی، انتقام بڑھے گا۔ جس کے بدل میں کسی اور کو لے کر گئے تو اس سے بھی دشمنی رکھے گا وہ 1 مہینے بند ہونے والا، اور جو لے کر گئے ان کے لیے بھی دشمنی رکھے گا۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے جو مجرم ہو اس پہ ہاتھ ڈالا جائے، اس کے بدلے میں کسی کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی اور کا بدلہ نہیں اٹھائے گی۔ قیامت کے دن جرم تم نے کیا ہے تو اس کی سزا بھی تم پاؤ گے، تمہارے بدلے میں پورا خاندان سزا نہیں پائے گا۔ تو فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو گناہ کمائے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے لیے گناہ کماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور آخری آیت اس رکوع کی وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی خطا کرے، او اثمن، یا گناہ کرے، خطیئتن اثمن، خطا اور گناہ کیوں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں خطیئتن سے مراد ہے گناہ صغیرہ، او اثمن، اثمن سے مراد ہے گناہ کبیرہ۔ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کرے گناہ خطیئتن، اگر کوئی گناہ کرے صغیرہ یا کبیرہ، تو پہلے والی آیت میں کیا فرمایا تھا کہ گناہ کے بعد کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں۔ اور اب اللہ فرما رہا ہے زیادتی ایک اور، گناہ پر ایک اور زیادتی کیا کر رہا ہے؟ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کرے گناہ یا خطا، اور خطا کرنے کے بعد ثم یرمی بہ بریئن، اور الزام لگا دے اس شخص پر جو اس کام سے بری ہے، کیا خود نے اور الزام لگا دیا کسی اور پر، پھنسوا دیا کسی اور کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر ایسا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جب آدمی کو لگتا ہے کہ میں پکڑا جا رہا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی اپنے آپ کو گواہ بنا لو، پولیس کے پاس جا کر گواہی دے دو، 50 کو پھنسا دو اور خود بچ جاؤ، اور کیا سارا کا سارا خود نے ہوتا ہے۔ آدمی گواہ بن جاتا ہے، چیزیں لیک کر دیتا ہے اور پھنسوا سب کو دیتا ہے، اور خود جا کے پہلے پیش ہو جاتا ہے، تو پولیس بھی اس کو گواہ بنا کر سوچتی ہے کہ چلو ایک بندہ آیا، اس کے چکر میں 50 بندے پکڑ لیں گے، تو پولیس اس کو پکڑ کے 50 بندوں کو پکڑتی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو خطا کرے، گناہ کرے، اور پھر کیا کرے؟ ثم یرمی بہ بریئن، اور پھر الزام لگا دے اس شخص پر جو بری ہو۔ یہاں کس پر الزام لگایا جا رہا تھا اس واقعے میں؟ ایک یہودی پر، جس نے چوری نہیں کی تھی۔ اور لگانے والے کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ لگانے والے کون تھے؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے۔ تو اسلام میں انصاف کی ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، غلط کیا تو غلط ہے، یہودی پر زیادتی، یعنی کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں تھیں، آیت کیوں بیان فرمائی گئی؟ اس سے پہلے جو آیت تھی وہ جہاد کی آیتیں آپ نے سنی تھی۔ تو جہاد کے اندر اگر مسلمان کافر کی جنگ ہے تو مسلمان کافر جب لڑیں گے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ کافروں کے ساتھ ناانصافی بھی جائز ہو جائے گی۔ مسلمان کافر جب اللہ کے دین کے لیے میدان میں لڑیں گے تو لڑائی ہوگی، لیکن عام حالات میں اگر کافر کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافر کے ساتھ بھی ناانصافی کرے۔ تو اللہ نے فرمایا اور جو خطا کرے، گناہ کرے اور الزام ڈال دے اس شخص پر جو اس چیز سے بری ہے، یعنی وہ یہودی بری تھا، تو اللہ کہہ رہا فقد احتمل، تو اس نے اٹھایا ہے بوجھ، بہتانن، ایک بہت بڑے بہتان کا، وہ اسمم مبینہ، اور وہ اٹھانے والا ہے بہتان کا بوجھ بھی، وہ اسمم مبینہ، اور بہت بڑے واضح کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھاتا۔ اپنی غلطی کسی اور پر ڈالنا، اپنا گناہ کسی اور پر ڈالنا، اپنی خطا کسی اور پر ڈالنا، اور بہتان کسی پر لگانا۔ اس لیے جب تک بات کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک کسی پر بہتان نہ لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے،
لیکن حضور جب عدالت کرتے تھے تو حضور فیصلہ دیتے تھے حقائق اور دلائل کی بنیاد پر. حضور کا فیصلہ دلائل کی بنیاد پر ہوتا تھا. اس لیے حضور نے اپنی سیرت میں یہ پہلو رکھا کہ شریعت جب ڈیسیجن بنائے گی وہ بنائے گی ظاہر پر. دل میں کسی کے کیا چل رہا ہے یہ اللہ جانے بندہ جانے، لیکن ظاہر میں جو ایویڈنسز آئیں گے جج اس پر فیصلہ کرے گا. تو سب سے پہلے تو جھوٹی گواہی دینے والوں کی بھی مذمت کی کہ بھائی عدالت میں اسے دلائل لاؤ نہیں. بھی وکیلوں کو بھی تنبیہ کی کہ بھائی جھوٹے گواہ بنو نہیں، جھوٹی وکالت کرو نہیں. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کے بعد بھی جھوٹی گواہی کی مذمت کرنے کے بعد، جھوٹی وکالت کرنے کے بعد اور جھوٹا بات کرنے کے خلاف، جھوٹ کے خلاف بات مذمت کرنے کے بعد حضور نے فرمایا سنو سنو، اگر کوئی شخص کوئی معاملہ میری بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور دلائل اس شخص کے ہاتھ میں آتے ہیں، دلائل اس شخص کے فیور میں جاتے ہیں جو رائٹ نہیں ہے، اور وہ فیصلہ مجھ سے، میری بارگاہ سے، میرے پاس سے اپنے حق میں لے جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ حق پر نہیں تھا. یعنی زمین کے جھگڑے حضور کی بارگاہ میں آتے، وہ کہتا میری زمین، وہ کہتا میری زمین. اب کسی کے دلائل ایویڈنس سالڈ ہوتے لیکن ہوتا وہ جھوٹا آدمی، پورا پلان کر کے آتا ہے نا. جھوٹا آدمی فراڈ کرنا، وہ تو پورا ایک پورا نظام بچھاتا ہے، ایویڈنسز کلیکٹ کرتا ہے. جو سچا ہے وہ بیچارہ بولتا ہے ہی میری زمین، تو مجھے اتنی زیادہ ایویڈنسز رکھنے کی حاجت کیا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جو جھوٹے آدمی ہوتے ہیں وہ زیادہ ایویڈنسز رکھ لیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری بارگاہ میں بھی آؤ اور آ کر دو بندے اپنا کوئی زمین کا معاملہ لے کر آئیں، اور حضور فرماتے ہیں دلائل ایک بندہ زیادہ دے دے اور اپنی گفتار سے، اپنی باتوں سے، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ میری بارگاہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا بھی لے، لیکن اگر وہ غلط ہو تو حضور نے فرمایا وہ مجھ سے اپنے لیے آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، زمین نہیں لے رہا. دنیا کی عدالت تو چھوڑیے آپ، پیغمبر کی عدالت سے، رسول اللہ کی عدالت سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر کسی کے لیے فیصلہ فرما دیں، کیونکہ حضور غیب تو جانتے ہیں لیکن حضور کو حکم کیا ہے، ظاہر پر، جو آپ کے سامنے ظاہر چیز آ جائے. کیونکہ اگر حضور علیہ السلام ظاہر پر فیصلہ نہیں کریں گے اور حضور کہیں گے بھائی ظاہر چیزیں تو یہ کہہ رہی ہیں لیکن میں غیب سے بتاتا ہوں کہ یہ بندہ حق پر، تو کافر کیا اعتراض کریں گے؟ کافر حضور کے غیب پر اعتراض کر کے کہیں گے کہ آپ تو ایویڈنسز آنے کے بعد بھی اپنے لوگوں کو فیور کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ حضور ظاہر پر فیصلہ کریں، ایویڈنسز آ جائیں، تاکہ جو لوگ دربار میں، جو لوگ آپ کے فیصلے کو دیکھنے والے ہوں، ان کو دیکھے کہ حضور نے ایویڈنسز کی بنیاد پر جو فیصلہ کیا. لیکن حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ چکنی چپڑی باتوں سے یا ایویڈنسز کلیکٹ کر کے آتا بھی ہے اور وہ غلط ہے، اور میری بارگاہ سے اگر وہ اپنے لیے فیصلہ کروا کے لے جاتا ہے اور وہ فیصلہ اگرچہ اس کے حق میں ہے لیکن وہ بندہ غلط ہے، بندہ جھوٹا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ مجھ سے بھی زمین نہیں لیتا ہے، وہ آگ کا ٹکڑا لیتا. تو اب سوچ لیجئے وہ لوگ کہ جو لوگ اپنے دماغ سے، اپنے لائر سے، اپنے اس طریقے سے چیزیں لے جاتے ہیں، کسی کی پراپرٹی کے جھگڑے اور اچھے لائر کر لیے اور غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے بھائیوں کے جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور سوچا دیکھو میرا دماغ، دیکھو میرا وکیل، دیکھو میں نے کس ایویڈنسز لائے کہ میرا تو ایک بھی حصہ نہیں بن رہا تھا، میں ساری پراپرٹی لے گیا. اس کو کہتے ہیں دماغ. اس کو انٹیلیجنس نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں فراڈ، اس کو کہتے ہیں دھوکہ، اس کو کہتے ہیں دغا، اس کو کہتے ہیں جھوٹ، اس کو کہتے ہیں مکاری، اس کو کہتے ہیں گناہ، اس کو کہتے ہیں آگ کا ٹکڑا اپنے اوپر لینا. اور کل قیامت کے دن اگر کسی نے ایک بالش بھی کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، آگ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. آدمی ایک بالش کا بوجھ بھی اپنے ذمے کل قیامت کے دن برداشت نہیں کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دغا سے، دھوکے سے، چوری سے، مکاری سے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے اپنی پناہ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین۔ مالک کریم اپنے کرم کا صدقہ ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے کچھ بھائی کچھ پریشانی میں مبتلا ہیں، مالک ان کے لیے غیب سے خیر والے معاملات فرما دے، آسانی والے معاملات فرما دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔